टॉस हारा, बैटिंग मिली पर पाकिस्तान को जीत न मिली। बैटिंग फिर नाकाम, रिजवान आए फिर काम। रिजवान के 90 रन ने पाकिस्तान को 158 तक पहुंचाया। न्यूजीलैंड की 3 विकेटें जल्द मिल गईं पर शिकस्त न चली। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। सीरीज में पाकिस्तान के लिए व्हाइट वॉश का खतरा बढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया में कैच छोड़ने, न्यूजीलैंड में कैच छोड़े। चौथे टी20 में पाकिस्तानी फील्डर्स फिर हुए नाकाम। साहबजादा फरहान ने हाथों का कैच गिरा दिया। मोहम्मद वसीम ने कैच से जान छुड़ाई। फील्डिंग कोच की कारकर्दगी पर सवाल निशान। जेल में साफर ट्रायल का लदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला वफाकी हुकूमत ने चैलेंज किया। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। दरखास्त में बानी पीटीआई, DGFIA, IG चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। पाक ईरान कशीदा सूरत-ए-हाल, कौमी सलामती कमेटी का इजलास 4:30 बजे होगा। आर्मी चीफ, सरबराह पाक फिजाइया, सरबराह पाक बहरिया शिरकत करेंगे। शुरका को शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई, कौमी सलामती अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कमेटी मुल्क की सलामती से मुतालिक अहम फैसले करेगी। निगरां वफाकी काबीना का इजलास शाम 5:30 बजे होगा। अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। पाक ईरान तनाव की सूरत हाल के बाद मुस्बत पैगामात का तबादला। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा रहीम हयात कुरैशी और ईरानी सिफारतकार सैयद रसूल मौसवी का कशीदगी के खात्मे के अज़्म का यादा। ईरानी सिफारतकार ने कहा, ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान और ईरान दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत को समझते हैं। दुश्मनों को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मुतासर नहीं करने देंगे। हालिया तनाव का फायदा दुश्मनों और दहशत गर्दों को होगा। आज मुस्लिम दुनिया का अहम मसला गजा में सहूनियों के जराइम बंद करना है। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा रहीम हयात कुरैशी ने कहा, मुस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मरबूत कार्रवाई की जरूरत है। दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू कहते हैं, पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहा है। पेचीदा माहौल में बरादर ममालिक में ताउन, बाहमी एतमाद, अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाक ईरान कशीदगी से पूरा खित्ता मुतासर हो सकता है। उम्मीद है पाक ईरान तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार नहीं करेगा। मामला सिफारती सतह पर हल किया जाए। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा, चौंका देने वाली बात यह है कि जिस दिन हमला हुआ उसी रोज हमारे निगरान वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। ईरान ने मुलाकात में भी इस हमले के बारे में नहीं बताया। खित्ते में ईरान को पसंद नहीं किया जाता। पाक ईरान सूरत हाल देख रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ईरान के हमले इख्तलाफात के बीज बोने के मुतरादिफ हैं। ईरान हमास, हिज़्बुल्लाह और हौज़ियों को फंडिंग करता है। ईरानी इक़दामात इलाकाई अदम इस्तेहकाम में इजाफा करने के लिए हैं। पीपल्स पार्टी का लियाकतपुर में सियासी पावर शो, पंडाल सजा लिया। जाले पार्टी चेयरमैन की तकरीर सुनने पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो की तरह इंतखाबी मंशूर भी लंदन में भूल आए। कोई मंशूर होता तो ऐलान किया जाता। मुस्लिम लीग नून ने खानेवाल में पंडाल सजा लिया। रेलवे ग्राउंड में जलसे की तैयारी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज खिताब करेंगी। कारकुन पहुंचने लगे। नवाज शरीफ 73 साल की बूढ़ी खातून से खौफजदा हैं। वो बाहर निकले, लोग उन्हें बताएंगे। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी को आवाम घरों से निकलें, वोट का हक इस्तेमाल करें और उसके बाद वोट की हिफाजत भी करें। वोट की हिफाजत ना की तो आवाम के वोट चोर लूट लेंगे।
بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بال کے بغیر بلہ کسی کام کا نہیں۔ بال اس وقت شیر کے پاس پڑی نظر آ رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا لیول پلئنگ فیلڈ کے حوالے سے کسی جماعت کو فیور ہے نہ ہونی چاہیے، بلے والے غلطیاں نہ کرتے تو موجود ہوتے۔ آصف زرداری کوئی ایک اسپتال بتا دے جہاں وہ اپنے خاندان کا علاج کرواتے ہوں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سندھ میں صحت کا بجٹ 212 ارب روپے ہے، لیکن اس کا بڑا حصہ عوام پر نہیں لگ رہا۔ پیپلز پارٹی نے تمام امتحانی بورڈز پر قبضہ کیا ہوا ہے، اندرون سندھ سے یہاں پر ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں۔ کراچی کے بچوں کی انٹرمیڈیٹ میں پرسنٹیج کم کر کے انہیں پیچھے کیا جا رہا ہے۔ سر ایک بے بنیاد ایک جھوٹا الزام ہے، لہذا اس بنیاد پہ عدالت نے بحث سننے کے بعد ٹرائل کورٹ کو اڈیالہ جیل میں مزید کارروائی سے روک دیا ہے۔ کوئی اور ایویڈنس اب ریکارڈ نہیں ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی نکاح کیس میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا۔ بانی PTI کی درخواست پر خاور مانیکا کو نوٹس۔ عدالت نے پوچھا عمومی طور پر عدت کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے۔ بانی PTI کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے بتایا عدت کی مدت سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، ان کے بیان کو بھی مان لیا جائے تو 48 دن بعد نکاح ہوا۔ اس ججمنٹ کے ہوتے ہوئے کمپلینٹ سرے سے بنتی ہی نہیں۔ سماعت 25 جنوری تک ملتوی۔ آرمی چیف کے ایکشن نے بھارتی نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔ بلوچ خواتین کا بھارت میں تیار ہونے والا ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چغزئی کہتے ہیں پوری قوم خاص طور پر اہل بلوچستان ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ چند لوگوں سے مل کر بلوچ خواتین کو گمراہ کر رہی تھیں۔ پریس کانفرنس سے پردہ اٹھ گیا۔ اسلام آباد میں بیٹھے نام نہاد دانشوروں کا خیال تھا پاکستان کا تشخص خراب کریں گے، مگر ان میر جعفروں کو منہ کی کھانی پڑی۔ لاہور ہائی کورٹ کا رات گئے تک کھلے رہنے والے کیفیز پر جرمانے کا حکم، پہلے 2 لاکھ اور پھر 5 لاکھ جرمانے کا حکم۔ تیسری بار خلاف ورزی پر کیفے کو سیل کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے MAO کالج گراؤنڈ کو بحال کرنے کی اجازت دے دی۔ پشین میں فائرنگ سے باپ اور 2 بیٹے جان بحق۔ پولیس کے مطابق ملزم نے خود کو بھی فائرنگ کر کے زخمی کر لیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق واقعہ بچوں کی لڑائی کے باعث پیش آیا۔ گجرانوالہ میں پرانی دشمنی پر گولیاں چل گئیں، 2 افراد جان سے گئے۔ کرک میں فائرنگ سے 1 شخص جان بحق، 3 زخمی۔ باجوڑ میں گاڑی پر فائرنگ سے پولیو رضاکار اور پولیس اہلکار زخمی۔ ہمیں کھانا پانی نہ دو لیکن ہمارے بچوں کی خاطر جنگ روک دو۔ بھوک اور جنگ سے پریشان غزہ والوں کا عالمی برادری سے سیز فائر کا مطالبہ۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت، گزشتہ 24 گھنٹے میں 175 فلسطینی شہید۔ الشفا اسپتال کے قریب رہائشی عمارت پر بمباری میں مزید 12 فلسطینی شہید۔ خان یونس پر حملے میں 40 فلسطینی شہید ہوئے۔ جنوبی غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک، 3 زخمی۔ میکسیکو اور چلی کا بین الاقوامی فوجداری عدالت سے جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے امریکہ کی فلسطینی ریاست کی پیشکش یکسر مسترد کر دی۔ تل ابیب میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا امریکہ کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اسرائیل غزہ کے تنازع کے اختتام پر فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کرتا ہے۔ نتنیاہو نے دھمکی دی ہے کہ غزہ سمیت دریائے اردن تک کا علاقہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا۔ سندھ میں گیس کا ایک اور ذخیرہ دریافت کر لیا گیا۔ کمپنی اعلامیہ کے مطابق ماری پیٹرولیم نے غازش کے مقام پر دوسری جگہ 1014 میٹر تک کھدائی کی۔ یومیہ 6.57 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس ملے گی۔ میری میٹرک میں پرسنٹیج تھی 89
اور اب ان لوگوں نے مجھے ایک پیپر میں فیل کر دیا. دھاندلی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ, ان کو پیپر ری چیک کرنے چاہیے. بیٹی کا رزلٹ ہے ماشاءاللہ, وہ ٹاپر ہے. میٹرک میں 94.5% اس کی آئی تھی. میتھ میں تو بالکل ہی فیل کر دیا انہوں نے. میری 94% آئی تھی. ایکسپیکٹڈ مارکس انہوں نے نہیں دیے, پرسنٹیج بہت کم بنا دیے, 60s میں بنا دیا. میری 5 سپلی لگی ہیں. میٹرک میں میری 77 تھی. میری میٹرک میں 79% بنی تھی. اس دفعہ میری 2 پیپر میں سپلی آئی ہے. فرسٹ ایئر میں فیل ہونے یا کم نمبرز حاصل کرنے والے طلبہ اسکروٹنی کے لیے فارم جمع کرا رہی ہیں. کراچی انٹرمیڈیٹ آفس میں تیسرے روز بھی قطاریں. طلبہ اور والدین کا اسکروٹنی کی فیس ختم کرنے کا مطالبہ. رواں سال 60% سے زائد طلبہ امتحانات میں فیل ہوئے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے سعودی عرب کے سفیر کی ملاقات. نواف بن سعید احمد المالکی نے کہا پنجاب بالخصوص لاہور میں محسن نقوی کی انتھک محنت نظر آ رہی ہے. کئی شہر ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. محسن نقوی نے کہا سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. سعودی عرب کے کردار کو فراموش نہیں کر سکتے. ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار. بلوچستان میں پھر بارش اور برف باری کی پیش گوئی. سب سے زیادہ سردی اسکرتوں میں ریکارڈ کی گئی. پارا -9 تک گر گیا. گلگت استور میں -6, قلات -4, کوئٹہ میں -1 ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. امریکہ کی 9 ریاستوں میں شدید سردی برقرار. ایک ہفتے میں 43 افراد ہلاک. ٹینیسی میں سب سے زیادہ 14 ہلاکتیں. پینسلوینیا میں 5 اموات. شکاگو کا پارا -30 تک گر گیا. راچسٹر میں طیارے رن وے پر پھسل گئے. ٹیکسس میں برف ہی برف. کولوراڈو میں لڑکی کے بال جم گئے. اوریگن میں درخت سفید. مشیگن اور فلوریڈا میں برف نے ہر شے جما دی. آرکنسس میں جھیل سے گرتا پانی قلفی بن گیا. ناروے میں گاڑیاں دھس گئیں. شمالی کوریا کا زیر سمندر ایٹمی ہتھیاروں کے تجربے کا دعویٰ. شمالی کوریا کی وزارت دفاع سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بحیرہ کوریا میں انتہائی اہم ایٹمی ہتھیاروں کے نظام ہائل 523 کا تجربہ کیا گیا. امریکہ، شمالی کوریا اور جاپان کی جنگی مشقوں کے خطرناک نتائج نکلیں گے. جونیئر کرکٹ کا کون ہوگا سلطان؟ انڈر 19 ورلڈ کپ کا جنوبی افریقہ میں آغاز. افتتاحی میچ امریکہ اور آئرلینڈ کا مقابلہ. پاکستان پہلا میچ کل افغانستان کے خلاف کھیلے گا. نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی وارننگ کے بعد تماشائی چکانے ہو گئے. باؤنڈری کے باہر گیند پر نظر رکھنے کے ساتھ کیچ بھی پکڑنے لگے. محمد رضوان کا شاندار سکسر تماشائی نے اوپن سٹینڈ میں کیچ کر لیا. مجھ سے شادی کرو گے؟ نیوزی لینڈ میں شاہین شاہ افریدی کو شادی کی پیشکش. سٹار پیسر نے پہلے اوور میں 2 وکٹیں اڑائی تو اسٹینڈ میں بیٹھی لڑکی نے شادی کا پیغام لکھا. پلے کارڈ اٹھا دیا. بے مثال سر، لاجواب تال اور مسور کو نواز گلوکارہ منہاز بیگم کو مداحوں سے بچھڑے 11 برس بیت گئے. 2500 سے زائد نغمات اور غزلوں کو اپنی دلکش آواز سے سجایا.